سامعین یہ خوبصورت اللہ تعالیٰ تمام کی سماعتوں کو سلامت رکھے. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے ایک بار درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. مولانا محمد اسلام مطلع دیکھئے گا. کہ درد دل ہر ایک مومن کے دل کی تمنا کیا ہوتی ہے وہ کیا عرض رکھتا ہے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ درد دل درد دل درد دل درد دل درد دل درد دل کہ درد دل میرا بڑھنے لگا ہے درد دل میرا بڑھنے لگا ہے درد دل میرا بڑھنے لگا ہے درد دل کی دوا دیجئے درد دل کی دوا دیجئے کہ درد دل میرا بڑھنے لگا ہے درد دل درد دل درد دل درد دل میرا بڑھنے لگا ہے درد دل کی دوا دیجئے یہ مرض ختم ہوگا وہی یہ مرض ختم ہوگا وہی آقا طیبہ بلا لیجئے یہ مرض ختم ہوگا وہی آقا طیبہ بلا لیجئے یہ مرض ختم ہوگا وہی آقا طیبہ بلا لیجئے. ماشاءاللہ میں نے اتنا اچھا مطلب پیش کیا لیکن صرف سامنے والوں کو ہی سمجھ میں آیا. آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا مطلب سمجھ میں آیا اس طرح خاموشی کے ساتھ سنیں گے چلے گا ذرا کہے لہے کر سبحان اللہ. جب شعر اچھا لگے پسند آئے تو آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کیجئے گا. مفتی اسلام صاحب کل کے مجمع میں دیکھیے مجمع سے نعرہ نہ رہا تھا لوگ بے قابو ہو گئے تھے اتنا اچھا ان کو نعت نبی پسند آ رہا تھا. ماشاءاللہ یہاں کے سامعین بھی بڑے بیدار ہیں آپ بیدار ہو کر سنیں گے نا کہاں تو کو اٹھا کر کہیں کون کون سنیں گے ماشاءاللہ. پیش کرتا ہوں دیکھئے گا حسن مطلب دیکھئے گا حقیقت ملاحظہ فرمائے کہ درد دل میرا بڑھنے لگا ہے درد دل کی دوا دیجئے کہ ذکر خیر الورا ذکر خیر الورا ذکر خیر الورا کہ ذکر خیر الورا کیجئے ذکر خیر الورا کیجئے ذکر خیر الورا کیجئے مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے مصطفیٰ کیجئے کہ ذکر خیر الورا کیجئے مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے ذکر خیر الورا کیجئے مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے بات رخسار کے بات رخسار کے بات رخسار کے آئے دو بات رخسار کے آئے دو وصحا کیجئے بات رخسار کے آئے دو وصحا کیجئے.
اس نعت پاک کا آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. آپ سنتے ہوں گے حضرات علماء کرام موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے کو اکثر شعراء اکثر شاعر شروع سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر تلوار لے کر گھر سے نکلتے ہیں. یہ فردوس کوثر آپ کا چھوٹا بھائی وہاں سے نقل کرتا ہے جہاں حضرت عمر کی نگاہ اپنے بہن اور بہنوئی کے زخموں پر پڑتی ہے. شعر ایسا ہے ایک عاشق رسول خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتا. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. درد دل درد دل درد دل درد دل کہ کب تلک ظلم کرتا پھروں اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. درد دل درد دل درد دل درد دل درد دل کب تلک ظلم کرتا پھروں اے خدا اے خدا. کب تلک ظلم کرتا پھروں اے خدا. نیک انسان پر بولے در پر بولے در پر بولے در پر پہنچ کر عمر بولے در پر پہنچ کر عمر آقا کلمہ پڑھا دیجئے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. جناب قاری فردوس کوثر صاحب سرزمین بھگوان پور. نعرہ تکبیر. کہ بولے در پر پہنچ کر عمر آقا کلمہ پڑھا دیجئے. بولے در پر پہنچ کر عمر آقا کلمہ پڑھا دیجئے. آپریٹر صاحب ہلو آپریٹر صاحب اس میں تھوڑا ولیوم ڈال دیجئے. اس دونوں میں تھوڑا ولیوم ہاں اونچا کر دیجئے ڈال دیجئے. آئیے دوستو ایک بالکل نئی نعت پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. لیکن اس بار صرف فردوس کوثر آپ کا بھائی نہیں پڑھے گا بلکہ پورے مجمع کو میرا ساتھ دینا ہوگا. آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا. تو بتائیں کون کون میرے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ. آپ کو بس اتنا کہنا ہے کہ نہ کوئی ہوا نہ ہوگا. کیا کہنا ہے؟ زور سے بولیے کیا کہنا ہے؟ نہ کوئی ہوا نہ ہوگا. نہ کوئی ہوا نہ ہوگا. پیش کرتا ہوں صدر محترم آپ کی دعائیں چاہتے ہوئے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ میرے مصطفیٰ کے جیسا میرے مصطفیٰ کے جیسا جیسا میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا. میرے اچھا لگ رہا ہے جی میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ کوئی ہوگا نہ ہوگا. میرے مصطفیٰ کے جیسا میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا. میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا. رتبے میں ایسا اعلیٰ رتبے میں ایسا اعلیٰ نہ کوئی ہوا نہ ہوگا. رتبے میں ایسا اعلیٰ پورے ساتھ پورے حضرات ساتھ پڑھیں. رتبے میں ایسا اعلیٰ نہ کوئی ہوا نہ ہوگا. رتبے میں ایسا اعلیٰ. نعت پاک کا پہلا بند آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں
کہ ورفعنا لک ذکرک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ذکرک ورفعنا لک ذکرک نبی کا رتبہ بڑا بلند ہے نبی کا رتبہ بڑا بلند نبی کا رتبہ بڑا بلند ہے نبی کا رتبہ بڑا بلند کہ کنکر کو ایک لمحے میں کلمہ پڑھا دیا جی بے شک اچھا نہیں لگا آپ کو تو مچل کر کہنا چاہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کنکر کو ایک لمحے میں کلمہ پڑھا دیا کنکر کو ایک لمحے میں کلمہ پڑھا دیا انگلی سے چاند کے بھی تو ٹکڑے کرا دیا انگلی سے چاند کے بھی تو ٹکڑے کرا دیا کنکر کو ایک لمحے میں کلمہ پڑھا دیا انگلی سے چاند کے بھی تو ٹکڑے کرا دیا بکری کے تھن سے دودھ کا دریا بہا دیا بکری کے تھن سے دودھ کا دریا بہا دیا ارے نکلا ہوا سورج کو بھی نکلا ہوا سورج کو بھی واپس بلا لیا ورفعنا لک ذکرک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ذکرک ورفعنا لک ذکرک نبی کا رتبہ بڑا بلند ہے نبی کا رتبہ بڑا بلند واللیل تیری زلفیں والشمس تیرا چہرہ واللیل تیری زلفیں والشمس تیرا چہرہ پھیلا 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 ہے تیرے دم سے ہاں دم سے پھیلا ہے تیرے دم سے چاروں طرف اجالا ہے تیرے دم سے چاروں طرف اجالا میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا کوئی ہوا نہ ہوگا رتبے میں ایسا اعلیٰ نہ کوئی ہوا نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کے جیسا کہ ورفعنا لک ذکرک ذکرک ورفعنا لک ذکرک نبی کا رتبہ بڑا بلند ہے نبی کا رتبہ بڑا بلند نبی کا رتبہ بڑا بلند ہے نبی کا رتبہ بڑا بلند کہ جلتے رہتے جلتے رہتے جلتے رہتے آپ جلایا نہیں کرتے ماشاءاللہ ذرا سنیں تب مزہ آئے گا آپ بھی ساتھ دیں گے تب مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آئے گا کہ جلتے رہتے آپ جلایا نہیں کرتے ہاں جلتے رہتے آپ جلایا نہیں کرتے غیروں کو کبھی آپ پرایا نہیں کرتے غیروں کو کبھی آپ پرایا نہیں کرتے ارے یوں ظلم ستم خوب سہے گے میرے آقا یوں ظلم ستم خوب سہے گے میرے آقا لیکن کسی بشر کو ستایا نہیں کرتے ورفعنا لک ذکرک ذکرک ورفعنا لک ذکرک نبی کا رتبہ بڑا بلند ہے نبی کا رتبہ بڑا بلند نبی کا رتبہ بڑا بلند ہے نبی کا رتبہ بڑا بلند اخلاق جس نے دیکھا سردار دو جہاں کا اخلاق جس نے دیکھا سردار دو جہاں کا کیمیا اس اثر نے کیمیا اس اثر نے ارے کلمہ ہے بس پڑھایا اس اثر نے کلمہ ہے بس پڑھایا میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا اب آئیے یہاں
ایک ملے جلے کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں کتنے سرکار کے دیوانے ہیں، کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ جو دیوانے ہیں میں پکاروں گا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہیں گے۔ پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ دیوان نبی کے ماشاءاللہ کہ دیوان نبی کے، دیوان نبی کے، دیوان نبی کے، دیوان نبی کے۔ ان علماء اکرام کی موجودگی میں کچھ وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ آپ کو آپ وعدہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا؟ پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ دیوان نبی کے۔ آپ حضرت سے بھی جڑنے کی درخواست ہے، آپ بھی جڑیں۔ پیش کرتا ہوں، لہذا فرمائیں کہ دیوان نبی کے، دیوان نبی کے، دیوان نبی کے، دیوان نبی کے، دیوان نبی کے صدا ان کے رہیں گے۔ کون رہیں گے؟ ماشاءاللہ سارے۔ قاری صاحب دیکھیے گا، امام صاحب دیکھیے گا، ملاحظہ فرمائیں کہ دیوان نبی کے صدا ان کے رہیں گے، دیوان نبی کے صدا ان کے رہیں گے، اور ہم لوگ شریعت سے بغاوت نہ کریں گے۔ دیوان نبی کے، دیوان نبی کے، دیوان نبی کے، دیوان نبی کے۔ محمد بھائی شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا، ملاحظہ فرمائیں کہ آ جائیں اگر دین پہ، آ جائیں اگر دین پہ ہم جان سے لڑیں گے۔ آ جائے کون بس ایک دو یا پورے؟ ماشاءاللہ کہ آ جائیں اگر دین پہ ہم جان سے لڑیں گے، آ جائیں اگر دین پہ ہم جان سے لڑیں گے، ارے ظالم سے کبھی ہم نہ ڈرے ہیں، نہ ڈریں گے۔ دیوان نبی کے، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب قاری فردوس کوثر صاحب، علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت، نعرہ تکبیر۔ کہ دیوان نبی کے، دیوان نبی کے، دیوان نبی کے۔ اور یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سامعین ہیں یہاں کے۔ اگر ہماری کن پٹی پر حضرت، اگر ہماری کن پٹی پر کوئی بندوق رکھ کر، پستول رکھ کر کہے گا کہ تمہیں اپنا دین چھوڑنا ہوگا، تب جا کے تمہیں یہاں رہنے دیں گے، اس وقت بھگوان پور کا ایک نوجوان، ایک شخص کھڑا ہوگا، کیا کہے گا؟ مولانا دیکھے گا، ملاحظہ فرمائیں کہ دیوان نبی کے، دیوان نبی کے، دیوان نبی کے، کہ یہ جان بھی جائے، 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 کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جان بھی جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جان بھی جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ارے ہر حال میں ہم دین نبی پر ہی چلیں گے۔ دیوان نبی کے، دیوان نبی کے، دیوان نبی کے، دیوان نبی کے۔ اور ہمارے بڑے حضرت مفتی یحییٰ خان صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت سے بھی پہلے جتنے بھی ہمارے بڑے آئے، سب نے ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کا سبق سکھایا۔ اس حوالے سے میں ہندو مسلم ایکتا کے حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی ہندو یا مسلمان، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی ہندو یا مسلمان، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی ہندو یا مسلمان،
ارے ہے بھائی ہمارے سبھی ہم مل کے چلیں گے دیوان نبی کے دیوان نبی کے دیوان نبی کے دیوان نبی کے آخری شعر ان لوگوں کے حوالے کرتا ہوں جو ملک میں نفرت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ دیوان نبی کے دیوان نبی کے دیوان نبی کے. مسلمانوں تم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا. تم کیا ہو؟ میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ طوفان کا طوفان کا طوفان کا طوفان کا طوفان کا طوفان کا رخ موڑنے والے ہیں ہم ہی لوگ. ہاں کہ طوفان کا رخ موڑنے والے ہیں ہم ہی لوگ. طوفان کا رخ موڑنے والے ہیں ہم ہی لوگ. ارے نفرت کو ہم اس دیش میں چلنے نہیں دیں گے. نعرہ تکبیر نعرہ دیوان نبی کے دیوان نبی کے دیوان نبی کے. آئیے آخری شعر پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. میں مقطع پیش کر رہا ہوں دیکھے گا کہ یہ جان سے پیارا ہے ہمیں آج بھی کوثر. یہ جان سے پیارا ہے ہمیں آج بھی کوثر. یہ جان سے پیارا ہے ہمیں آج بھی کوثر. ارے اس دیش میں نفرت کو پنپنے نہیں دیں گے. دیوان نبی کے دیوان نبی کے دیوان نبی کے دیوان نبی کے. بہت بہت ماشاءاللہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كلام المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام و حجاج کرام اور میرے سامنے موجود میرے دینی مسلمان بھائیوں اور پردے کے آڑ میں میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے بچھی پور ینگ اسٹر کلب کے ذریعے
ہم سبوں کو دینی مجلس میں حاضری کی توفیق دی۔ ہمیں سب سے پہلے خدائے پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، سب کہیں الحمدللہ۔ اور میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں بچی پور کلب والوں کا کہ جن لوگوں نے اتنی منظم خوبصورت پنڈال اور خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا۔ میری رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دینی محفل کو کامیابی عطا کرے، اور اس میں جن لوگوں کی محنتیں ہیں ان لوگوں کے محنت کا بھرپور اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا کرے۔ حمد و صلات کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے انتھک محنت، انتھک مشقت، مصیبتیں جھیلی، اپنے مادر وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ صرف اور صرف مقصد تھا دین کی نشر و اشاعت، دین کو پورے دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے۔ وہ ہمارے نبی امام الانبیاء، امام الرسل، سید الکونین، شہنشاہ دو جہاں، بطحائے عرب کے امام المبلغین، امام المجاہدین، امام المتقین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی گئے۔ ہم سب اپنے نبی پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دنیا بنانے سے لے کر اللہ رب العالمین کا یہ دستور رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، دنیا کے لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے، دنیا کے لوگوں کو اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے کے لیے زمانہ در زمانہ، قریہ در قریہ، گاؤں در گاؤں اللہ تبارک و تعالی انبیاءوں کو، رسولوں کو بھیجا کرتے تھے۔ ان انبیاء، ان رسولوں کا کام تھا کہ بھٹکے ہوئے مسافروں کو، اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوئے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنا، ضلالت سے نکال کر آدم ذات کو، انسان کو ہدایت کی طرف لانا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ گمراہی، ضلالت، اندھیری، پلیدی، ناپاکی، ان چیزوں سے انسان کو نکال کر ہدایت، راہ راست، صراط مستقیم، شریعت مطہرہ، قرآن و حدیث اور اللہ تبارک و تعالی سے بندوں کے کنیکشن کو استوار کرنا، ہموار کرنا، یہی مقصد تھا نبیوں کا دنیا میں آنے کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سلسلہ کو ختم کر دیا، اینڈ کر دیا کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی آنے کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद किसी का वालिद नहीं है, किसी का बाप नहीं है, वो तो अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का कासिद है, अल्लाह के पैगाम को दुनिया में भेजने के लिए आया था। और मैंने मोहम्मद के ज़रिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद के ज़रिए नबूवत का सिलसिला जो ज़माना से चला आ रहा था, जो आदम के वक्त से चला आ रहा था, उसको ख़त्म कर दिया, उसको बंद कर दिया। अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, नबी आने का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब नबी आने का सिलसिला था, नबी का काम था भटके हुए लोगों को अल्लाह के साथ कनेक्शन में लाना, भटके हुए लोगों को गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लाना, तो जब नबी आना बंद हो गया, ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? ये नबी का जो काम था ये किसके ऊपर आएगा? किसको ये जिम्मेदारी सौंपा जाएगा? कौन ऐसा शख्स होगा कौम का, आदम के औलाद का, जो इंसान को राह रास्त पर लाएगा, जो नबी के छोड़े गए काम को फिर दोबारा अंजाम देगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया व इन्नल अंबिया अलम युवर्रिसु दीनारा वला दिरहमा, कि नबी वाला जो काम था, नबूवत वाला जो काम था, जो काम अंबिया अलैहिमुस्सलाम किया करते थे, जो भटके हुए लोगों को अल्लाह से जोड़ने का काम चलता था नबी के ज़रिए, अब उस काम की जिम्मेदारी मैं अपने उम्मत के उलमाओं के ज़िम्मे देता हूँ। मैं अपने उम्मत के उलमाओं को ये हुक्म करता हूँ कि तुम अंबियाओं के वारिस हो, तुम वारिसीन नबूवत हो, वारिसीन हामिलीन नबूवत के तुम मिस्दाक हो। तुम्हारे ज़िम्मे है कि तुम आदम की औलाद को, इंसान में से जो भटका हुआ है, जो जलालत गुमराही राह रास्त पर नहीं गए, इन लोगों को तुम्हें राह रास्त पर लाना है, इन लोगों को हिदायत की तरफ बुलाना है। चुनांचे जब वाज होता है, इमाम मस्जिद में बयान करता है, तो जाहिर सी बात है कि उलमा हजरात ही बयान करते हैं, अच्छे और बुरी बात बयान करते हैं। मस्जिद में जुमे में बयान होती है, जमातों में बयानात होता है, जलसों में वाज़ो नसीहत के प्रोग्राम में बयानात होते हैं, कि ताकि लोगों के दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह किया जाए, लोगों के कनेक्शन को अल्लाह से जोड़ा जाए, लोगों के दिलों में अल्लाह की अज़मत, नबी की मोहब्बत पैदा किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में, आज के मुआशरा में हामिलीन नबूवत को, वारिसीन अंबिया को बुरे भले कहा जाता है, उनको कमतर निगाह से देखा जाता है, उनकी तहकीर की जाती है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनकी तजलील की जाती है। इससे बड़ा अफसोस और क्या हो सकता है कि जो वारिसीन नबी है, नबी के वारिस हैं, जो हामिलीन नबूवत हैं, नबूवत वाला काम अंजाम देता है, उनको आज समाज में अंदर, माशरा के अंदर हकीर और कमतर निगाह से देखा जाता है, उनको तजलील करते हैं, उनके बारे में गलत सलत अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभार नौबत ये आ जाती है कि उलमा को गाली दी जाती है, सरेआम बाजारों में उनको बेइज्जत किया जाता है, उनके पीठ पीछे उनकी बुराई बयान की जाती है,
جبکہ یہ شریعت کے اندر سراسر غلط ہے۔ بہت سے محدثین نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ علماء کی تحقیر کرنا، علماء کی تذلیل کرنا، واعظین کو برا بھلا کہنا، علماء کی برائی بیان کرنا، اگر کسی کے اندر یہ صفت ہو تو یہ صفت اس کے ایمان کی خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، اے آخری نبی کے امتوں، اے غیور نوجوانوں، ہم اپنے علماءوں کی قدر کریں۔ وہ علماء جو مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ کو نماز پڑھاتا ہے، وہ علماء جب آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہوتا ہے، جب آپ کے گھر میں نور کو اللہ رب العالمین بھیجتا ہے، تو اس علماء کے ذریعے، اس امام کے ذریعے آپ اپنے بچے کے کان میں اذان دلواتے ہو۔ وہ علماء جب آپ کے گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ کفن پہنانے کا طریقہ ہمیں بتا دیجئے، ہمارے مرحوم کو کفنا دیجئے، ہمارے مرحوم کو غسل دیجئے، ہمارے مرحوم کا جنازہ کی نماز پڑھائیے، ہمارے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ جب آپ کے گھر میں کوئی ایصال ثواب کام ہوتا ہے، جب کوئی دینی مجلس ہوتا ہے، یا دعائیہ مجلس کرتے ہیں، یا دعائے خیر کا پروگرام کرتے ہیں، تو آپ مسجد کے امام کو بلاتے ہیں، ہم مسجد کے امام کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ حضرت امام صاحب، ہمارے گھر میں دعائیہ مجلس ہے، دعائے خیر کا پروگرام ہے، آپ دعا میں شرکت کیجئے، آپ دعا کیجئے، ہمارے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ تو جو علماء آپ کے گھر کے بچی کی کان میں اذان دے رہا ہے، جو علماء آپ کے گھر کے مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، جو علماء آپ کے گھر کے مرحوم کے، آپ کے والدین کا جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے، اور آپ اسی علماء کو، اسی امام کو، اسی عالم کو آپ تذلیل کر رہے ہو، اسی عالم کو ہم تذلیل کر رہے ہیں، اس کو بے عزت کرتے ہیں، اس کے بارے میں برے بھلے کوئی کہتے ہیں، اس کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ انبیاء صحابہ کو یہ تعلیم دیا تھا کہ تم اپنے قوم کے رہبروں کا احترام کیجئے، آپ عالموں کا عزت کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں سے سب سے بڑے مفتی تھے، سب سے زیادہ فتویٰ کا، سب سے زیادہ مسئلہ کا وضاحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے، تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین ہوئے، امیر المؤمنین ہوئے، اور جلیل القدر صحابی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جب ان کے دربار میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے مفتی ہیں، جو عالم تھے، جو فتویٰ دیا کرتا تھا صحابہ کے دور میں، جب عمر فاروق کے دربار میں آتا تھا تو عمر فاروق کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کرتا تھا، اس بنا پر کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ فتویٰ دیا کرتے تھے، سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلوں کا وضاحت کرتے تھے، سب سے زیادہ گہرا علم رکھتا تھا، سب سے زیادہ تفسیر و تشریح کرتا تھا، اللہ کے نبی کی بات کا ہر ایک الفاظ کو تفسیر سے، تشریح سے، وضاحت کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتا تھا۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علم نہیں رکھتا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حکمرانی نہیں کرتا تھا؟ کہ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین نہیں تھا؟ کہ حضرت عمر فاروق بادشاہت کا دور نہیں سنبھالا تھا؟ اس کے باوجود بھی جب ان کے پاس کوئی عالم آ جاتا، جب ان کے پاس کوئی مفتی آ جاتا، جب ان کے پاس کوئی امام آ جاتا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عزت افزائی کرتے، ان کی تعظیم کرتے، ان کی تکریم کرتے۔
لیکن آج کا ایک دور ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی عالم جاتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی مفتی جاتا ہے، کوئی کسی مسجد کا امام جاتا ہے تو ان کو ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیوں منہ اٹھا کر چلے آئے ہو، کیوں ہمارے گھر میں آ کر اس طرح پڑے ہو، کیوں چندہ مانگ رہے ہو، کیوں اس طرح کا عاجزی اور انکساری کر رہے ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے، کیا ہم اللہ کے نبی کے سنت کے پیروکار ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس کو حاملین نبوت کا لقب سے نوازا، جن کو اللہ کے نبی نے وارثی نبوت ٹھہرایا، اسی کی تذلیل کر رہے ہو، اسی کی تحقیر کر رہے ہو؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو کہ جب کسی معاشرہ کے اندر، کسی بستی کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی ملک کے اندر اگر علماءوں کی تحقیر ہونے لگے، اگر علماءوں کی بے عزت کی جائے، علماءوں کو ترچھی نگاہ سے دیکھا جائے، علماءوں کی برائی بیان کرے، علماءوں کے ساتھ دشمنی کرے، تو وہاں 4 عذاب آنا طے ہے۔ پہلا نمبر عذاب اللہ کے نبی اپنے زبان سے فرما رہے ہیں کہ اگر کسی ملک میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں علماء کی تذلیل ہو، علماء کو بے عزت کرتا ہو، علماء کی تحقیر کرتا ہو، تو وہ بستی قحط سالی کا انتظار کرے۔ بہت جلد اس بستی کو اللہ رب العالمین قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ دوسرا عذاب اللہ کے نبی اپنے زبان سے فرما رہے ہیں کہ دوسرا عذاب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بستی والوں کے اوپر ایک ایسا حاکم مسلط کرے گا جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا، جو بستی والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا۔ ظالم حاکم کو اللہ رب العالمین اس بستی پر، اس ملک پر مسلط کر دے گا جس بستی والے، جو گاؤں والے، جو ملک والے علماء کی تذلیل کرتے ہیں۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گاؤں والے علماء کی، امام کی، مفتی کی تذلیل کرتا ہے، اس گاؤں والے کے اوپر اللہ رب العالمین ایک ایسا حاکم مسلط کرے گا، ایک ایسا حاکم اس گاؤں والوں کے ذمے سونپ دے گا کہ وہ حاکم اس بستی والوں کے ساتھ خیانت کرے گا، بددیانتی سے پیش آئے گا۔ چوتھا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بستی والا امام کے ساتھ یا کسی عالم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، کسی عالم کی بے عزت کرتا ہے، تو اس بستی والوں کے اوپر دشمن کو ایسا مسلط کرے گا، جو دشمن اس بستی والوں کو در در پر ٹھوکریں کھلائے گا، جو دشمن اس بستی والوں پر وقت در وقت اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا، اس کے اوپر حملہ کرے گا، اس کے جو مال و دولت ہے، اس بستی والوں کا جو ایریا ہے، اس کے اوپر دشمن کو مسلط کر دے گا، اور وہ دشمن اس بستی والوں کے اوپر در وقت ان لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا۔ یہ 4 عذاب اللہ کے نبی اپنے زبان سے فرما رہے ہیں، اور آج ہمارے ملک کا حالت یہی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسی خصلت پیدا ہو گئی کہ ہم علماءوں کی تحقیر کرتے ہیں، ہم علماءوں کو چھوٹی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس بنا پر اللہ رب العالمین نے ظالم جابر بادشاہ کو، حاکم کو مسلط فرما دیا۔ جو ظالم جابر بادشاہ در در کی ٹھوکریں کھلاتا ہے ہم لوگوں کو۔ ابھی کچھ دیر پہلے شاعر حضرات کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی حیثیت فٹ بال کی طرح ہو گئی ہے، کہ ہر کوئی آتا ہے فٹ بال کو جس طرح شاٹ مار کر اڑاتا ہے، اسی طرح ہر کوئی آ کر مسلمانوں کو فٹ بال کی طرح کھلونا بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم علماءوں کی تحقیر کرتے ہیں، ہمارے اندر علماءوں سے محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں علماءوں سے پیار نہیں ہے، اماموں سے پیار نہیں ہے، اماموں سے اچھا سلوک نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसता फतुहलिकू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे शहदाइयों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, अगर तुमसे हो सके तो तुम पढ़ने वाले बन जाओ, जानने वाले बन जाओ, तालीम हासिल करने वाले बन जाओ। अगर तुम तालीम हासिल करने की सलाहियत नहीं रखते हो, जानने वाले नहीं हो, तो तुम पढ़ने वाले बन जाओ। कुन आलिमन, पढ़ाने वाले बन जाओ या पढ़ने वाले बन जाओ। अगर तुम ये दो नहीं बन सकते, ना पढ़ने वाले बन सकते ना पढ़ाने वाले बन सकते, तो तुम कम से कम उलमाओं के साथ, उलमाओं की बात सुनने वाले बन जाओ। उलमाओं के वाज़ और नसीहत के फरमान को तुम अमल करने वाले बन जाओ। उसके बाद फरमाते हैं कि अगर तुम सुनने की भी ताकत नहीं रखते हो, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है उलमाओं की बात सुनना, तुम्हारे पास वक्त नहीं है वाज़ और नसीहत की बातें सुनना, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है इल्म हासिल करना, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है किसी को पढ़ाना, तो तुम कम से कम उलमाओं से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर तुम उलमा से मोहब्बत नहीं करने वाले हो, तुम इन चार कैटेगरी में से कोई एक भी नहीं बन सकते। ना आलिम बन सकते, ना उसका पढ़ने वाला बन सकते, ना तुम स्टूडेंट बन सकते हो। अगर तुम सामिईन बन जाओ, सुनने वाले बन जाओ, अगर तुम ये भी नहीं बन सकते, अगर तुम उलमा से मोहब्बत करने वाले भी नहीं बन सकते, तो तुम पांचवा हिस्सा मत बनो। क्योंकि अल्लाह के नबी अपने ज़बान मुबारक से फरमा रहे हैं, अगर तुम इन चार कैटेगरी में नहीं पढ़ते हो, पांचवें नंबर में आ रहे हो, तो तुम हलाक हो जाओगे। वला तकुनिल खामिसता फतुहलिकू। चुनांचे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि तुम आलिम नहीं, तुम मुतअल्लिम नहीं, तुम मुस्तमिअन नहीं, तुम मुहिब्बन नहीं, तो तुम क्या हो? उलमाओं की तजलील करने वाले हो, तुम उलमाओं की तहकीर करने वाले हो, उलमाओं की इज्जत उछालने वाले हो, उलमाओं की पीठ पीछे उनकी बुराई बयान करने वाले हो। अगर तुम ऐसा बनोगे, वला तकुनिल खामिसता फतुहलिकू, तो तुम हलाक व बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा दुनिया बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। जो आलिम तुम्हें नमाज पढ़ाता है, जो आलिम मस्जिद के मिंबर और मेहराब पर खड़े होकर कौला कौला रसूलुल्लाह का वाज सुनाता है, नमाज पढ़ाता है, दीन का फरीज़ा अंजाम देता है, तुम उस आलिम के साथ दुश्मनी कर रहे हो। तुम उस आलिम के बारे में अनाप शनाप बोलते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब तय है। तुम सब्र करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। मैं एक वाक़या आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बहुत मशहूर और मारूफ वाक़या है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद कुछ लोगों का ख्याल ये बना कि हम धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर एक अपना मुल्क बनाएंगे। चुनांचे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ये धर्म के आधार पर और मजहब के आधार पर बना है, लेकिन उस वक्त धर्म के आधार पर मुल्क बनाने में सबसे ज़्यादा मुखालिफिन, सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ करने वाले जो हजरात आता है, उनमें सरे फहरिस्त हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का नाम आता है। जो हज़रत शेखुल इस्लाम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए माल्टा के जेल में गुजारा, अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाया और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत मेहनत और मुशक्क़त की। उन्होंने सख्त अल्फाज में इसका विरोध किया कि हम हिंदुस्तान को तकसीम होने नहीं देंगे, खुसूसन मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर हम हिंदुस्तान को तकसीम और बंटने नहीं देंगे। क्योंकि उनका नज़रिया ये था कि अगर हिंदुस्तान तकसीम हो जाएगा, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान बढ़ जाएगा, तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की ताकत कमज़ोर पड़ जाएगी। चुनांचे आज हाल यही है कि आज हिंदुस्तान की मुसलमानों की जो ताकत कम है, इस बिना पर कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया है और वहाँ उस वक्त सारे मुसलमान चले गए, कुछ बचे कुचे मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए थे, जो हम आज यहाँ आबाद हुए हैं।
اگر ہم ایک ساتھ رہتے تو ہماری میجورٹی ہوتی، ہماری طاقت ہوتا، اور ہم پھر جس طرح 400-500 سال اس دیش پر حکومت کیے تھے پھر ہم حکومت کرنے کے قابل بنتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوا اور ہندوستان تقسیم ہو گیا، ملک اور مذہب کے آدھار پر ایک الگ ملک بن گیا جس کو ہم آج پاکستان کے نام سے جانتے ہیں. تو جب انہوں نے ویرودھ کیا، ویرودھ کرنے کے بعد کچھ دنوں بعد انہی کا ایک سفر ہوا پنجاب میں. جس طرح ہندوستان میں پنجاب ہے اسی طرح پاکستان میں بھی پنجاب ہے جس کو اتری پنجاب کہا جاتا ہے. وہاں سفر ہوا، اور چونکہ اس وقت جو مسلمان پاکستان چلا گیا تھا وہ لوگ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے سخت مخالف تھے، اس لیے کہ انہوں نے تقسیم کے قائل نہیں تھا، تقسیم کا ویرودھ کیا تھا، جس بنا پر ان کے مخالفین وہاں ہیں. تو حضرت اپنے مرید حفظ الرحمان سہواری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پنجاب کا سفر کیا. جب پنجاب کے اسٹیشن پر اترنے کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ آپ پر پتھر مارنا شروع کیا. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ پیچھے کھڑے ہو گئے، اور حضرت حفظ الرحمان سہواری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جتنا پتھر آ رہا تھا ان لوگوں کی طرف سے حضرت حفظ الرحمان سہواری رحمت اللہ علیہ نے سب اپنے جسم پر لے لیا. جب اس طرح کا معاملہ پیش آیا ان لوگوں میں سے ایک شخص نکلا اور انہوں نے پورے جسم کے کپڑے کو اتار کر ننگا ناچنا شروع کیا، اس بنا پر کہ حضرت شیخ الاسلام کی توہین کی جائے. انہوں نے تقسیم کا ویرودھ کیا تھا، انہوں نے تقسیم کی مخالفت میں بات کیا تھا، جس بنا پر ان کی تذلیل کی جائے، ان کو رسوا کیا جائے، ان کی توہین کی جائے. تو انہوں نے شرع عام اسٹیشن پر اپنے جسم کا کپڑا اتار کر بالکل ننگا ناچنے لگا. جب یہ منظر حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے دیکھا، شرم کے مارے سر کو جھکا لیا کہ میں ایک عالم ہوں، میں ایک قوم کا رہبر ہوں، میں ایک عالم کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، میرے سامنے ننگا ہو کر ناچنے لگا تاکہ مجھے توہین کیا جائے، میری بے عزت کی جائے. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے دل میں بہت چوٹ پہنچی. اس کے بعد سفر نہیں کیے، واپس ہندوستان آ گئے. کچھ دنوں کے بعد اسی پنجاب کے شہر میں سکھوں کا قبضہ ہوا، اور سکھوں نے جو آدمی ننگا ناچا تھا اس کے گھر کے لڑکیوں کو، مستورات کو ننگا کر کے باہر نکالا، اور اس کے گھر کے سارے مرد و عورت کو سرے عام بازار میں ننگا کیا. تو ننگا کر کے جس طرح انہوں نے حضرت شیخ الاسلام کی توہین میں ننگا ہوا تھا، سکھوں نے اس کا بدلہ اس طرح لیا کہ ان کے گھر اور پریوار والوں کو بھی سرے عام بازار ننگا کر دیا. تب وہ آدمی کہتا ہے کہ شاید میں نے جو حضرت شیخ الاسلام کی توہین کے لیے ننگا ہوا تھا اسی کا عذاب اللہ رب العالمین آج سکھوں کے ذریعے مجھے دے رہا ہے، کہ سکھوں نے میرے ساتھ اور میرے پورے گھر والوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا، اور اللہ کا یہ عذاب ہے کہ میں نے ایک عالم کی توہین کی تھی، میں نے ایک محدث کی اہانت کیا تھا، میں نے ایک مفتی کا تذلیل کیا تھا، جس بنا پر اللہ کی عذاب آئی اور میں اپنے پورے پریوار کے ساتھ سرے عام بازار میں مجھے ننگا ہونا پڑا، مجھے ننگا کر کے سرے عام بازار میں گھمانا پڑا. اسی لیے علماء کی توہین نہیں کرنی چاہیے، علماء کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، علماء کی عزت کرنی چاہیے، علماء کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. مجھے چند روز پہلے ہمارے استاد محترم ایک چیز دکھایا تھا کہ اس میں ایک بات لکھا ہوا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں یورپ کا ایک ملک ہے جس کو اسپین کہا جاتا ہے. یہ اسپین ایک وقت ایسا تھا
کہ جس پر 600 سال لگاتار مسلمانوں نے حکومت کیا. تو ہمارے ہندوستان کے جو RSS کا سنگٹھن ہے, اس سنگٹھن کے کچھ لوگوں کو اس سنگٹھن کی طرف سے اسپین بھیجا, اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اسپین میں جا کر دیکھو کہ جس ملک پر 600 سال مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے, جس ملک پر مسلمانوں کا قبضہ 600 سال تک رہا ہے, آج وہاں اسلام کا نام و نشان باقی نہیں, صرف اور صرف عمارات کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں, ایک بھی مسلمان نہیں ہے. ماجرا کیا ہے؟ ان لوگوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی بنا پر آج اسپین سے اسلام کا ایک آدمی بھی نہیں نکلتا ہے سوائے اسلامی بڑے بڑے کھنڈرات کے, اسلامی بڑی بڑی عمارت کے. تو RSS والوں کو اسپین کے لوگوں نے جواب دیا, جو اب کے اسپین کے لوگ ہیں, جو یہودی اور نصارہ ہیں, ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے مسلمانوں کے زوال کے لیے, اسپین سے مسلمانوں کے اور اسلام کے خاتمہ کے لیے جو کام انجام دیا وہ یہ تھا کہ ہم نے عوام کے دل میں علماؤں کی نفرت ڈال دی, علماؤں کی نفرت عوام کے دل میں ڈال دی, عوام سے علماء کو الگ کر دیا, عوام سے علماء کی محبت کو ختم کر دی, علماء کی توہین عوام کے دل میں ڈال دی کہ تم عوام کی تذلیل کرو, تم علماء کی تحقیر کرو. یہ بات ہم نے عوام کے دل میں ڈال دی, جس بنا پر اسی تذلیل و تحقیر کو ہتھیار بنا کر, علماء کی نفرت کو ہتھیار بنا کر ہم نے اسلام کا صفایا کیا ہے اسپین سے. اگر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, اگر ہم ہندوستان کے اندر اسلام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم ہندوستان پر اسلام کے جھنڈے کو سربلند کرنا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماؤں کی عزت کریں, اپنے علماؤں سے محبت سے پیش آئیں, اپنے علماؤں کی تحقیر بالکل نہ کریں. جو علماء ہر وقت آپ کی سروس کے لیے منتظر رہتا ہے, ہر وقت آپ کے اچھائی کے بارے میں سوچتا ہے, جو علماء آپ کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتا ہے, جو علماء آپ کو برائی سے نکال کر راہ راست پر لانے کی فکر کرتا ہے, آپ انہی علماء کی تحقیر کرتے ہو, انہی علماء کی تذلیل کرتے ہو, انہی علماء کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتے ہو. اسی لیے ہوش سنبھالو مسلمانوں, ہمارے علاقے کے غیور نوجوانوں, ہم اپنی ہوش کی نیند جاگے, ہم اپنے علماء کی عزت کریں, علماء کی تحقیر نہ کریں, امام کی عزت کریں. بہت سے ایسے علاقہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے امام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے میرا ایک ساتھی فون کیا 24 پرگنہ کا, میرا وہ ساتھی فون کیا, میں نے ایک سال دارالعلوم میں پڑھا تھا, میں نے اس کو پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کئی سال پہلے بات ہوئی تھی کہ میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں, امامت کا کام انجام دیتا ہوں. تو انہوں نے فون کر کے کہا مجھے مسجد سے نکال دیا گیا. بھائی مسجد سے کیوں نکال دیا؟ تو مسجد کے متولی کی یہ رائے ہے کہ ہمارے مسجد کا جو امام ہے یہ نفل نماز نہیں پڑھتا, نفل کا اہتمام نہیں کرتا, اسی لیے میں نے امام کو مسجد سے نکال دیا. یہ بھی کوئی بات ہے کہ جو مسجد کا امام ہے انہوں نے طالب علمی زمانہ سے نمازوں کا اہتمام کیا ہے, سنت کا اہتمام کیا ہے. صرف نفل نماز کا بہانہ بنا کر آپ مسجد کے امام کو مسجد سے نکال دو گے, اس کی تحقیر کرو گے, اس کی تذلیل کرو گے. یہ معاشرہ, یہ اسلام کا طریقہ ہے کیا؟ ہم ایک چھوٹی چیز کو مدعا بنا کر امام کے پیٹھ پیچھے امام کو مسجد سے نکال دیں گے, امام کے بارے میں برائی بیان کریں گے, امام کی تذلیل کریں گے, امام کو تحقیر کریں گے. کیا یہ شریعت کا طریقہ ہے؟ چنانچہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں. مجھے وقت دے دیا گیا کہ صرف 5 منٹ میں بات ختم کرو, تو میں اپنی بات کو آخر میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں, اگر ہمیں اپنی آخرت سنوارنا ہے, اگر ہمیں اپنی ایمان کی بقا رکھنی ہے, اگر ہمیں اسلام کو اس دھرتی پر برقرار رکھنا ہے, تو ہمیں علماء کی عزت کرنی چاہیے, ہمیں اماموں کی عزت کرنی چاہیے, ہمیں اپنے اماموں
इमामों को अहमियत देना चाहिए, इमामों पर बात नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे वाक़यात सामने आता है कि मस्जिद में इमाम बयान कर रहा है, बयान के दरमियान में ही इमाम को टोका जा रहा है, जलसों में इमाम बयान कर रहा है, खतीब बयान कर रहा है, जलसे में ही उसको टोका जा रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए, कहिए आप ऐसा मत कीजिए। ये कोई तरीका है अदब के? ये कोई अदब का मकाम है कि इमाम जो आपके मेंबर व मेहराब का जिम्मेदार है, जो आपके मेंबर व मेहराब पर आपकी फर्ज नमाज की अदायगी का एक जरिया होता है, आप उसके साथ बदसलूकी कर रहे हो, उसकी बेअदबी कर रहे हो, उसकी तहकीर कर रहे हो। इसीलिए मेरे गुजारिश है दोस्तों से, मेरे मुसलमान भाइयों से कि हम अपने इमामों की, हम अपने मुफ्तियों की, हम अपने आलिमों की, हम अपने उलमाओं की इज्जत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत में हम लोगों को